ساندل باڑ، پکی ماڑی، چناب کالونی، لائل پور سے فیصل آباد کا سفر۔ لاہور کے بارے میں ایک بات زبان زدِ عام ہو چکی ہے، جو کہ حقیقت میں فیصل آباد کے گرد و نواح کے دیہات میں گھنٹہ گھر کے بارے میں مشہور تھی۔ جنہیں گھنٹہ گھر نہیں تکیا، وہ جمے ہی نہیں۔ آج بھی بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ یہ بات ہمارے دیہات میں اکثر کہی جاتی تھی، اور پھر لوگ گھوڑا و بیل گاڑی پر بیٹھ کر جوک در جوک گھنٹہ گھر دیکھنے جاتے تھے۔ انگریز دور میں 1892 میں ساندل باڑ کے علاقے کو سیراب کرنے کے لیے دریائے چناب سے ایک نہر لوئر چناب نکالی گئی۔ پھر لوئر چناب سے مزید 3 نہریں نکالی گئیں، جن کا نام جھنگ برانچ جیم بے، گگیرا برانچ گاف بے اور رکھ برانچ رے بے ہے۔ ان نہروں نے راوی اور چناب کے درمیانی خطے ساندل باڑ میں زرعی انقلاب برپا کر دیا۔ پوری باڑ کے اندرونی علاقوں کو راجباؤں اور کھالوں سے مربوط کر کے دنیا کا بہترین نظام آبپاشی وجود دیا۔ ساندل باڑ پنجاب کا ایک خطہ ہے جو راوی اور چناب کے درمیان رچنا دوآب میں واقع ہے۔ یہ خطہ تقریباً 80 کلومیٹر چوڑائی اور 40 کلومیٹر لمبائی پر مشتمل ہے۔ باڑ مقامی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گھنے جنگلات کے ہیں، جہاں نہری نظام دستیاب نہیں ہوتا۔ یہ باڑ ساندل کے نام کی وجہ سے ساندل باڑ کہرانے لگا۔ ساندل پنجابی رہنما دلہ بھٹی کے دادا تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ساندل باڑ کی وجہ تسمیہ کے متعلق 3 مختلف روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ دلہ بھٹی کے دادا کا نام بجلی خان عرف ساندل تھا، دوسری شاہ کوٹ کی پہاڑیوں کے ڈاکو سردار کا نام بھی ساندل تھا، اور تیسری یہ کہ جنگل کے چوہڑوں کے سردار کا نام چوہڑ خان عرف ساندل تھا۔ ان 3 میں سے کسی ایک کے نام پر یہ علاقہ ساندل باڑ مشہور ہوا۔ ساندل باڑ اصل میں پنجابی قبائل کا ایک وسیع علاقہ تھا جو ایک ہی ثقافت اور زبان استعمال کرتے تھے اور آپس میں رشتہ دار بھی تھے۔ اس باڑ کا زیادہ تر حصہ ضلع جھنگ میں واقع تھا، لیکن موجودہ دور میں ساندل باڑ میں جھنگ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، پیر محل، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، حافظ آباد اور شیخو پورہ کے کچھ حصے شامل ہیں۔ نہروں کا پانی ہر جگہ پہنچانے کے بعد ساندل باڑ کے جنگل کاٹ دیے گئے اور اس کی لکڑی تزئین و آرائش کے لیے یورپ بھیج دی گئی۔ 2500 ایکڑ کے حساب سے گاؤں آباد کیے گئے۔ ان گاؤں کو نام کے علاوہ نہر کی مناسبت سے نمبر بھی الاٹ کیے گئے۔ باڑ کے تمام گاؤں کا ایک نقشہ اور ایک جتنا ہی رقبہ رکھا گیا۔ ایک مربع زمین پر آبادی اور باقی اس گاؤں کا زرعی رقبہ تھا۔ ہر گاؤں کا نظام چلانے کے لیے ایک نمبردار مقرر ہوا جو مسئلے مسائل حل کرتا تھا اور عابیانہ وصول کرتا تھا۔ ایک چوکیدار تھا جو امن و امان کو کنٹرول کرتا تھا۔ ایک ٹائم کیپر مقرر ہوا جو سرکاری گھڑی کے مطابق کھیتوں کو دیے جانے والے پانی کا حساب کتاب رکھتا تھا۔ ان کے علاوہ ہر گاؤں میں ذیلدار سفید پوش بھی رکھے گئے۔ یہ سب لوگ علاقے کے پٹواری جو پورے علاقے کی زمینوں کی خرید و فروخت کا حساب رکھتا تھا اور تھانے دار سے رابطے میں ہوتے تھے تاکہ انگریز سرکار کے خلاف کوئی سازش کرنے والے پر نظر رکھی جا سکے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں کئی پنجابی خاندانوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اس لیے ساندل باڑ آباد کرنے کے دوران ان خاندانوں کو انعام کے طور پر وسیع رقبے الاٹ کیے گئے۔ ساندل باڑ کو آباد کرنے کے لیے مشرقی پنجاب کے اضلاع ہوشیارپور، جلندھر، لدھیانہ، امرتسر، فیروز پور، گرداسپور، سیالکوٹ کی تحصیل شکر گڑھ سے کسانوں کو مراد دے کر یہاں آباد کیا گیا۔ زرعی پیداوار کو بڑی منڈیوں اور ملک کے دور دراز کے شہروں تک پہنچانے کے لیے سڑکوں، ریلوے کا انتظام بنایا گیا۔ یہ سب کرنے کے بعد ساندل باڑ میں ایک بڑا اور مرکزی شہر بسانے کا منصوبہ بنایا گیا، جس کے تحت 1896 میں رکھ برانچ کے ایک گاؤں چک نمبر 212 ریبے میں نئے شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ شہر کا نقشہ وقت کے مشہور انجینئر پوفن ینگ نے بنایا۔ سر گنگا رام اس کے معاون انجینئر تھے۔ پوفن ینگ کو شہر کے بیچ زمین انعام میں دی گئی، جس میں ایک گاؤں ینگ والا آباد ہوا، جہاں پوفن ینگ کے مزارے رہتے تھے۔ بعد میں اس گاؤں کی زمین پر زرعی یونیورسٹی بنائی گئی۔ ینگ والا گاؤں آج بھی یونیورسٹی کے پیچھے آباد ہے۔ سر گنگا رام کو بھی زمین دی گئی مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔
चक नंबर 212 के 110 एकड़ रकबे पर बरतानवी झंडे यूनियन जैक के डिज़ाइन के मुताबिक शहरी तामीरात का आगाज़ हुआ। एक मुस्ततील कता ज़मीन पर इसके चारों कोनों को सीधी लकीरें मिलाती हैं। जहां मुस्ततील के मरकज़ एलपी लकीरें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं शहर का मरकज़ है, जहां घंटा घर के गिर्द एक छोटा सा लॉन है। मुस्ततील से जुड़ी ये 8 लकीरें शहर के 8 बाज़ार हैं। इन सब बाज़ारों को एक लाइन गोल बाज़ार के नाम से आपस में मिलाती है। मुस्ततील के चारों जानिब सड़कें बनाकर इस सर्कुलर रोड का नाम दिया गया। शहर के बाद पटवारी तहसीलदार बाढ़ के हर गांव में गए और किसानों को शहर में दुकान ख़रीदने की दावत दी गई। 8 बाज़ारों की ज़मीन 1 रुपये फ़ी मरला के हिसाब से फ़रोख्त की गई थी। कुछ को तो ज़बरदस्ती दुकान ख़रीदने पर मजबूर किया गया ताकि शहर जल्दी आबाद हो सके। 8 बाज़ारों के बाहर का इलाका वीरान था। शहर से बाहर एक ऊंचा टेला पक्की माड़ी था, जहां चंद कच्चे मकान थे। शुरू में शहर का नाम पक्की माड़ी ही तजवीज़ किया गया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसके बाद नाम बदलकर दरियाए चनाब के ज़रई रकबे की वजह से चनाब कॉलोनी रखा गया। कुछ अरसा बाद चनाब के गवर्नर लेफ्टिनेंट सर जेम्स लायल के नाम पर लायलपुर रख दिया गया। डॉक्टर बिहारी लाल के बेटे लाल मोहन लाल ने 1897 में अपने खर्चे पर रेल बाज़ार के आखिर में केसरी दरवाज़ा बनाया। इसके बाहर गुमटी बनवाई, जो कि शहर का संगे बुनियाद रखने की इमारत है। गुमटी के अंदर लिखा हुआ है, बरकत दरियाए चनाब दी। गुमटी असल में यूनियन जैक झंडे के ऊपर वाली कनोपी है। गुमटी से वेटरनरी हस्पताल बिलमुकाबिल पुलिस लाइन तक सीधी सड़क झंडे का पोल यानी डंडा है, जिसके साथ 8 बाज़ारों का शहर जुड़ा हुआ है। घंटा घर के गिर्द कायम 8 बाज़ारों के नाम इस सिमत वाक़या किसी अहम इलाके की गुमासी करते हैं। पहले ये इलाका तहसील चनियोट का हिस्सा था। 1896 में लायलपुर को तहसील का दर्जा दिया गया। शहर के तमाम बुनियादी तामीरात और सरकारी दफातर 1896 से 1899 के दरमियान तामीर हुए, जिसके बाद उसे 1899 में सब डिवीज़न बना दिया गया। 1898 में कारखाना बाज़ार के बाहर म्यूनसिपलिटी इमारत और चनियोट बाज़ार के बाहर टेलीग्राफ दफ्तर बनाया गया, जहां आजकल PTCL है। 1904 में मुकम्मल ज़िला का दर्जा देकर समंदरी, टोबा टेक्सिंग और जड़ावाला को इसका हिस्सा बनाया गया। शहर के बाहर मगर सर्कुलर रोड के अंदर पहली रिहायशी कॉलोनी डिकलसपुरा बनाई गई, जिसे सामने एंग्लो इंडियन वर्ल्कर स्कूल था, जो अब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बन चुका है। इसके बाद गुरु नानकपुरा, हरचरणपुरा, गोविंदपुरा बनाए गए, जो सिखों और हिंदुओं की आबादियाँ थीं। तकसीम के बाद ये लोग इंडिया मुंतकिल हो गए और ये मकानात ज़्यादातर उन लोगों को अलॉट किए गए जो लुधियाना और जालंधर से आए थे। गवर्नमेंट कॉलेज के करीब इलाका सिखों की मलकियत थी और इसी वजह से 1936 से 37 में गुरु नानकपुरा वजूद में आया। इस इलाका का रकबा 50 एकड़ था। तकसीम हिंद के बाद ये मकान जालंधर से आने वाले मुहाजिरीन को अलॉट किए गए। 8 बाज़ारों से बाहर एक गोविंदपुरा कॉलोनी कायम की गई। उस कॉलोनी को गोविंद सिंह ने बनाया और इस इलाके में निहाल सिंह और गोविंद सिंह का एक बड़ा मकान भी था। ये मकान अब भी मौजूद है, लेकिन कई हिस्सों में बढ़ चुका है। शहर के वस्त में एक कुआं था। चक राम दिवाली से मिट्टी लाकर इस कुएं को पाट दिया गया और वहां घंटा घर की तामीर शुरू हुई। घंटा घर बादशाह जॉर्ज पंजम की मलका कैरोलिन की याद में बनाया गया था, जो 1820 में वफ़ात पा गई थी। घंटा घर का संगे बुनियाद लेफ्टिनेंट सर चार्ल्स ने 14 नवंबर 1903 को रखा। मुल्तान से मशहूर तरीन कारीगर गुलाब खान को बुलाया गया, क्योंकि गुलाब खान इस ख़ानदान से था जिन्होंने ताज महल तामीर किया था। घंटा घर तामीर हुआ तो बम्बई से ख़ास घड़ियाँ मंगवा कर लगाई गईं, जो आज भी मौजूद हैं, जबकि पत्थर 50 किलोमीटर दूर वाक़ सांगला हिल की पहाड़ी से लाया गया। तामीर पर 40,000 रुपये खर्च हुए, जो शहर के ताजरों ने इकट्ठे किए थे। घंटा घर की नकाब कुशाई 13 दिसंबर 1905 को फाइनेंस कमिश्नर पंजाब सर लुइस टॉपर ने की। 4 मंजिलों पर मुश्तमिल इस इमारत की कुल ऊंचाई तकरीबन 100 फुट है, जबकि अंदर की तरफ हर मंजिल पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, जो आज भी घड़ी को चाबी देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। क्लॉक टावर की 4थी मंजिल पर नस्ब घड़ी ख़ास तौर पर बम्बई से लाई गई थी और इसका पेंडोलम 3री मंजिल में लटका हुआ है।
گھنٹہ گھر کی تعمیر کے وقت اس گرد 4 فوارے بنائے گئے تھے جو کچہری بازار، امی پور بازار، جھنگ بازار اور کارخانہ بازار کے سمت موجود تھے اور انہیں 8 بازاروں میں سے دیکھا جا سکتا تھا۔ ان میں سے 2 فوارے غائب ہو چکے ہیں اور صرف کچہری بازار اور جھنگ بازار کے سمت والے فوارے قائم ہیں۔ 1906 میں شہر میں زرعی کالج قائم کرنے کی منظوری دی گئی۔ 1909 میں پہلی کلاس شروع ہوئی۔ 1961 میں کالج کو زرعی یونیورسٹی کا درجہ مل گیا۔ 1910 میں انگریزوں کے لیے چناب کلب بنایا گیا جہاں تقسیم تک مقامی لوگوں کو داخلے کی اجازت نہ تھی۔ 1910 میں ہی شہر سے باہر ریت کے ٹیلوں کو ختم کر کے لائل پور ریلوے اسٹیشن بنا کر شہر کو ٹرین کے ذریعے شورکوٹ سے ملایا گیا۔ چناب کلب کے باہر انگریزوں نے عبادت کے لیے گرجا گھر اور اسٹیشن کے سامنے گولف کورس بنایا جہاں اب سول ہسپتال ہے۔ چناب کلب کے پیچھے بادشاہ جارج بنجم کا مجسمہ بنا کر اس کے گرد پارک بنایا گیا جس کا نام کنگز گارڈن رکھا گیا تھا۔ اس باغ کا نام بعد میں کیسری رکھ دیا گیا لیکن عوام باغ جناح اور کمپنی باغ کے نام سے مشہور ہے۔ تقسیم کے بعد بادشاہ کا مجسمہ وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ شہر کے ابتدائی آباد کاروں میں نمایاں نام ماسٹر سندر سنگھ لائل پوری ہیں جو جلندھر سے آ کر آباد ہوئے۔ سر سکندر حیات اور گیانی کرتار سنگھ ماسٹر جی کے شاگرد تھے۔ سندر سنگھ نے نیشنل موومنٹ کے نام سے گاؤں دیہات میں اسکول بنوائے۔ شہر سے باہر رکھ برانچ کے کنارے تحریک لائل پور سنگھ صوبہ کا دفتر بنایا اور پھر اسی عمارت میں خلاصہ ہائی اسکول بنا جو بعد میں خالصہ کالج بن گیا۔ اکالی کے نام سے ایک پنجابی اخبار شروع کیا جو کچھ ہی عرصے میں برصغیر کا مشہور ترین اخبار بن گیا۔ انگریزوں نے ماسٹر کو گرفتار کر کے کالا پانی بھیج دیا۔ سزا کاٹ کر واپس آئے تو ماہر تعلیم و قانون دان پنڈت مدن موہن مالویہ کے مشورے سے لائل پور سے انگریزی اخبار ہندوستان ٹائمز کا آغاز کیا۔ امریکہ کے سکھوں نے اخبار چلانے کے لیے چندہ بھیجا۔ انگریزوں نے چندہ پر پابندی لگا کر اخبار بند کروا دیا تو کانگریسی لیڈر گھنشا رام نے اخبار کے حقوق خرید لیے۔ آج ہندوستان ٹائمز بھارت کا سب سے بڑا اخبار ہے۔ دہلی کے صنعت کار لالا شری رام نے 1933 میں لائل پور کاٹن ملز بنائیں جس کے لیے مزدور ڈھاکہ اور چٹاگانگ سے لائے گئے۔ یہ مزدور پان سگریٹ کے عادی تھے اس لیے چٹاگانگ کے مشہور پان فروش چنن کو یہاں لا کر شہر کی پہلی پان شاپ بنائی گئی۔ اس کے بعد شہر میں گنیش ملز، کالونی ٹیکسٹائل ملز، احسان یوسف ٹیکسٹائل مل، کوہ نور ملز قائم ہوئیں۔ ڈچکور روٹ کا پل جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے ایک سڑک کاٹن مل کی جانب جاتی ہے۔ وہاں ایک بہت بڑا خالی میدان تھا۔ تقسیم کے وقت دہلی سے ہجرت کرنے والے اردو سپیکنگ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہ زیادہ تر مزدور اور ریہڑی بان لوگ تھے۔ شہر کے مزیدار کھانے حلیم، نہاری، گول گپے، بریسا یہی پکانے والے لوگ تھے۔ تقسیم سے پہلے شہر میں آبادی کا تناسب تقریباً 15% مسلمان اور 85% ہندو اور سکھ تھے۔ سیاسی سرگرمیاں بڑھیں تو 1932 میں گاندھی، نہرو، سبھاش چندر بوس اور 1939 میں مولانا آزاد نے دھوبی گھاٹ میں جلسے کیے۔ 1942 میں 17 سے 19 نومبر تک مسلم لیگ کی سالانہ کانفرنس ہوئی جس کے لیے قائد اعظم تشریف لائے اور اسمبلی MLA سردار سمپورن سنگھ کے حویلی میں دوپہر کا کھانا کھایا جو خالصہ کالج کے قریب ہے۔ رات کا قیام چنوٹ بازار کے باہر ملک حیات خان کی حویلی میں کیا جسے گرا کر میکڈونلڈ بنا دیا گیا تھا اور نئی عمارت بن چکی ہے۔ اسی دورے میں قائد اعظم نے اکالی دل سکھوں کی رہنما گیانی کرتار سنگھ سے ملاقات کی تھی۔ قائد اعظم کے اعزاز میں شہر کے مائدین نے کیسری باغ میں ایک شاندار کھانے کا اہتمام بھی کیا تھا۔ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں جلسے میں مسلم لیگ لائل پور نے قائد کو 3000 روپے کا چندہ اکٹھا کر کے دیا تھا۔ تقسیم کے بعد یہاں کی ہندو اور سکھ آبادی مشرقی پنجاب چلی گئی جبکہ مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیار پور، جلندھر، لدھیانہ، امرتسر، فیروز پور، گرداسپور، مجیٹھا، فاضلہ اور دہلی سے مسلمان ہجرت کر کے لائل پور آ گئے۔ شہر کی اکثریت مہاجر آبادی ہے۔ 1989 میں شہر کا نام تبدیل کر کے فیصل آباد رکھ دیا گیا۔ فیصل آباد کی تاریخ جاننے کے لیے ضلع کونسل کے سامنے میونسپل لائبریری کی عمارت میں بنا ہوا لائل پور عجائب گھر ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس میں فیصل آباد کی تاریخ اور اس خطے کی قدیم ترین تاریخ کی نشانیاں موجود ہیں۔ ڈچکوٹ کے قریب سے ایسی اینٹیں ملی ہیں جو 1000 سال پرانی ہیں۔ لائل پور میوزیم پاکستان کا علاقائی عجائب گھر ہے۔
جو ساندل باڑ کے علاقے کی ترجمانی کرتا ہے۔ ساندل باڑ دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیان ایک علاقہ ہے۔ اس خطے سے وابستہ صدیوں پرانی ثقافت کو لائل پور میوزیم کے توسط سے اجاگر کیا گیا ہے۔ لائل پور عجائب گھر 10 مختلف گیلریوں پر مشتمل ہے۔ گراؤنڈ فلور پر 5 گیلریاں ہیں جن میں پتھر کے دور سے لے کر چناب کالونی تک کے مختلف ادوار کو ایک ترتیب سے دکھایا گیا ہے، جن میں تعین نصیمت سوچ گیلری، ساندل بار گیلری، قدیم ورثہ گیلری، مسلم تا انگریز گیلری اور چناب کالونی گیلری شامل ہے۔ فرسٹ فلور بھی 5 گیلریوں پر مشتمل ہے جن میں لائل پور گیلری، سوچ و عمل گیلری، معاشرتی خوبصورتی گیلری، پارچہ بافی گیلری اور تحریک و تاریخ کی گیلری شامل ہیں۔